الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزبار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی رضا الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار رب صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایۃ المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العبدی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ یا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. وقال ایضا فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حضور ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر لہراتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرمانے. دعا ہے خداوند متعال بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صدقہ میں اس برے عرض پر جہاد حاوی صف عزائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے. خداوند متعال اسے اپنی عافیت کے حساب رکھے. یا الہ العالمین بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا کر جیسا شیعہ بروز محشر عام معصومین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکے. پروردگار عالم عاشورہ کے صدقے میں حسین کی محنتوں کے صدقے میں بحق امیر المومنین پروردگار عالم ہم سب کو آسی سے ہور بننے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادات اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما. مقصد عزاداری سمجھتے ہوئے عزادار حقیقی حسین ابن علی بننے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بآواز بلند صلوات. سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ صحیح، بس چڑی گا. سامعین ذی وقار، بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے بے ایمان اکمال دین اور احیاء دین سلسلہ گفتگو تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل. دین ہے ولائے علی اور گزارش کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم
اس پہ ثبوت ہے، اس پہ دلیل ہے کہ ولائے علی کے وقت دین منزل کمال پہ پہنچا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ دین میں بہت سی جزئیات ہیں، ولائے علی تو ایک شے کا نام ہے۔ جواب یہی ہے کہ ولائے علی اس کو کہتے ہیں جو دین کے ہر ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اصول دین، فروع دین تمام کے تمام سمجھ میں آئیں گے تو ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سمجھ میں آئیں گے۔ دین منزل کمال پہ پہنچا غدیر میں، دین لینا تھا غدیر والے سے، لیکن آپ دیکھیے کہ کئی سال گزرے، ابھی تقریباً 50 برس گزرے اور 60 ہجری میں اسی غدیر والے کا بیٹا، اور نہ یہ کہ فقط وہ بیٹا تھا، امام بھی تھا، از حیثیت پسر نہیں، از حیثیت امام، جس ایک کے بعد ایک امام منصوص میں 10 مولا امیر کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کو بھی کس طرح سے مجبور کیا، اس کے بعد امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، اس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو دین پیغمبر نے دیا تھا اس دین کی شکل و صورت کیسی بن چکی تھی؟ جو دین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس دین کی شکل و صورت کیسی بن چکی تھی کہ یزید ہے برسر منبر اور بیعت اس سے طلب کی جا رہی ہے جو حسین منی کا مصداق، وہ جو موضوع کے تقاضوں کو بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان پورے کر کے آپ کی جھولیوں میں علم و عرفان کے گوہر نایاب بکھیر کے آپ سے دعائیں چاہتی ہیں، وہ دین کہ جس دین کی واسطے مکے کی گلیوں میں لہو لہان ہوتا رہا، وہ دین کہ جس دین کے واسطے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زحمات اٹھائیں، اسی دین کا ٹھیکیدار، بھائی ٹھیکیدار دین اور ہوتے ہیں، دین کے وارث اور ہوتے ہیں۔ دین کا ٹھیکیدار دین کے وارث سے بیعت طلب کر رہا تھا، اور کیا کہا حسین نے؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ کہہ سکتے تھے، متکلم مقام بیان میں تھا۔ ہم جب بیان کر رہے ہیں زبان اپنے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ سبقت لسانی ہو جائے تو علیحدہ بات، لیکن سبقت لسانی معصوم سے نہیں ہوتی، غیر معصوم ہو تو سبقت لسانی کی پاسبلٹی ہے، ممکن ہے میں ایک لفظ اوپر نیچے کر دوں، بعد میں اس کا اضافہ کروں، لیکن اگر وہ معصوم، سبقت لسانی کی گنجائش بھی نہیں۔ مولا کہہ سکتے تھے ان اہل بیت النبی، ہم نبی کے گھر والے ہیں، کہا نہیں، ان اہل بیت النبوہ، یعنی بتا دیا ہماری نبی سے رشتہ داری نبوت کی بنیاد پہ ہے، تو اب فیصلہ تو ہو گیا، جو نبی کا رشتہ دار ہو وہ نبوت کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ حسین رشتہ دار نبوت، رشتہ دار نبی سر آنکھوں پر، لیکن رشتہ دار نبوت حسین ابن علی۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم ہیں رسالت کی کانیں، رسالت اور ولایت اور، کیا مطلب؟ جب آپ وہی جو گزشتہ تقریر میں ایک مقام پہ آ کے کہا تھا آج اسی کا سہارا لیں گے کیونکہ نتائج دینے ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم ہیں رسالت کی کانیں۔ ان اللہ لم یوہب نبوۃ ای نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ، ہم ترجمہ اسی انداز میں کرتے ہیں، رحمتوں کا منبع، مرکز و محور ہمارا گھر آنا ہے۔ بِنَا
بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اس نے ابتداء خلافت بھی ہم سے کی، اختتام خلافت بھی ہم پہ ہوگا، زمین امن و امان سے بھر جائے گی۔ برائے تاجیل حجت دولہ بآواز بلند صلوات۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، فاسق شارب الخمور، فاسق وہ جو واجبات کو جان بوجھ کے ترک کرے، محرمات کو جان بوجھ کے انجام دے۔ یزید رجل فاسق، یزید وہ جو فاسق جس کا کس سے مقایسہ کرواتے ہو؟ پچھلی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ احکام خمسہ میں سے معصوم دو ہی کرتا ہے، یا واجب یا مستحب، حرام مباح مکروہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ یزید ہے فاسق، فاسق بھی دو کام کرتا ہے، واجب کبھی نہیں کرتا، حرام ہر وقت کرتا ہے۔ یہ کیسا مقایسہ ہے، یہ کیسا موازنہ، یہ کیسا کمپیریزن؟ یزید رجل فاسق شارب الخمور وراکب الفجور ومعلن بالفسق، علی الاعلان گناہ کرنے والا، برائی کے سرکش گھوڑے پہ سوار تو میری قوم کے جوان، علی الاعلان گناہ کرنا یزید کی صفت رذیلہ تھی۔ اور حسینی کا کبھی بھی یہ شعار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کرے اور پھر گناہ کر کے اس گناہ کی علی الاعلان تشہیر کرے۔ علی الاعلان گناہ کی رینج کہاں تک جاتی ہے اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، نفس محترمہ کا قاتل، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے ابا یابی سے لا یبایع استعمال کیا۔ قرآن سے ایک مثال دکھائیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اللہ نے ملائکہ سے کہا کرو سجدہ، ایک بگڑا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ ابا یابی اس انکار کے لیے آتا ہے جس کے بعد اقرار نہیں۔ سم ٹائمز انکار اقرار میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی انکار ایسا انکار ہوتا ہے کہ جو اقرار میں تبدیل نہیں ہوتا۔ حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، یعنی قیامت تو آ سکتی ہے، بطول کا بیٹا ہندا کے بیٹے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آباد وہی آبا جو شیطان نے استعمال کیا، خدا نے شیطان کے لیے کہا کہ آبا مستقبر، وہی آبا یابی سے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نفس محترمہ کا قاتل یزید ابن معاویہ، حسین نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سرنامہ کلام میں پڑھی جانے والی آیات مجیدہ میں سے ایک یہ بھی۔ تھوڑی سپورٹ چاہیے آپ کی مینٹل، ہمیں اور تھوڑی سی تمہید استعمال کرنا چاہتے ہیں اور نتائج لیں گے، دعائیں لیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا کہ اس آیت کا سری ترین مصداق حسین ابن علی ہے، لیکن ہمیں بحث کرنی ہے ارجعی پہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کیا مطلب؟ لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ ہر شخص کا رجوع اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ سب متفق ہے نا؟ رجوع دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی رجوع اختیاری ہوتا ہے، کبھی رجوع اضطراری۔ رجوع اختیاری جو اپنی آزادی و اختیار و ارادے سے اختیار کیا جائے۔ رجوع اضطراری تم جتنا بھی بھاگو بھاگ نہیں سکتے۔ دونوں کی مثال قرآن سے۔ رجوع اضطراری کل نفس ذائقۃ الموت، اب کون ہے جو بھاگے اور بچ جائے؟ جتنا بھاگے گا نہیں بچے گا،
موت کا پرندہ آپ کے سر پہ سایہ کرے گا، لیکن جب جس کا وقت مقرر. یہ ہے رجوع اضطراری. رجوع اختیاری کیا ہے؟ میں بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہاں سے کسی بندے مومن کو پتہ چلے کہ بارگاہ کے گیٹ پہ گارڈ اور خودکش حملہ آور آپس میں گتھم گتھا ہیں. اس کی کوشش ہے بارگاہ میں داخل ہونے کی، گارڈ کی کوشش ہے اسے روک لے. مجمع میں سے ایک آدھ، یوں تو سارے خواہش رکھتے ہوں گے، لیکن ایک آدھ اٹھے گا، بھاگ کے جائے گا، اس خودکش حملہ آور کو گلے لگا دے گا. اب اگر وہ چاہتا تو اٹھ بھی سکتا تھا، لیکن اپنے اختیار سے گیا، اس کو گلے لگایا. یہ ہے رجوع اختیاری. اور اسی کے لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ. آباد رہیے، بہت اطمینان سے سنتے آئیے گا، سلامت رہیے. اب رجوع اختیاری اور اضطراری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اختیاری اپنی مرضی سے موت کو گلے لگانا، البتہ وہ گلے لگانا اللہ کے لیے ہو. کہیں ایسا نہ کہیے کہ حضور ڈپریشن کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی اور پھر تعویلیں نکالیے کہ اس کی اسلام میں گنجائش کیا ہے. جوانوں کے لیے پیغام، ہاں پھر یہ تعویلیں نکالیے کہ حضور اس کی اسلام میں گنجائش کیا ہے. اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک شخص ہے جس نے خودکشی کی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اگر تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوئی کہ ایک گناہ پہ سبقت لے گئی تو پھر بیڑا پار. لیکن اگر پھنس گیا ان نیکیوں میں، یہ گناہ تو پلے ہے ہی ہے، تو پھر کھانا خراب. یہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں بہت آسان کر رہا ہوں تاکہ ہر ذہن سطح تک بات میری پہنچ سکے. تو لہذا خودکشی اس کی صورت نہیں نکل سکتی. رجوع اختیاری میں خودکشی شامل نہیں ہے، اسے نکالیے. رجوع اختیاری ہے اس کی راہ میں، کیونکہ فیصلہ قرآن کا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اب جو اپنی مرضی سے موت کو گلے لگائے وہ شہید. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پھر قرآن پکارا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ کشتگان راہ خدا مردہ ہیں؟ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہیں. عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے حضور سے پا رہے ہیں رزق. کیسا رزق؟ یعنی ان کے درجات عند اللہ قبل از قیامت اتنے بلند ہیں کہ میں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آگے بڑھائیں بات. بہت خوبصورت نتیجہ بحمدللہ دینا چاہیں گے، لیکن آپ کی مینٹل سپورٹ درکار رہے گی. جوڑتے آئیے گا، آسان میں جگہ دیتے آئیے گا. رجوع اختیاری، رجوع اضطراری. اضطراری وہ کسی کی نہ چلے، ایوریج ایج انسان جیے مر جائے. اختیاری شہداء کی موت. اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں مارا جائے، جو راہ خدا میں مارا جائے. راہ خدا میں کون مارا جائے گا؟ وہ کہ جو رجوع اختیاری کرے گا، رجوع اضطراری نہیں. اور رجوع اختیاری معرکہ حق و باطل میں ملے گا. آپ دلیل لے سکتے ہیں اس بات پر کہ رجوع اختیاری بندے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بندے کا اختیار نہ ہو تو پھر جو میدان جنگ میں جائے وہ کر کے آئے جو اللہ چاہتا ہے. جبکہ تاریخ اسلام شاہد ہے بہت سے ایسے جاتے تھے، اللہ چاہتا تھا ثابت قدم رہے، وہ پیچھے آ جایا کرتے تھے. خدا چاہتا تھا ان کے قدم مضبوط رہے. تو اگر رجوع اختیاری ہر کسی کے بس میں ہوتا تو ابتدائی جنگوں میں بڑے بڑے نام مر گئے ہوتے.
بڑے بڑے شہداء کا ٹائٹل اپنے سینے پہ سجا گئے ہوتے، لیکن سجایا انہوں نے نہیں، اس لیے کہ خدا بھی اگر کوئی شے عنایت کرتا ہے تو کچھ سوچ کے کرتا ہے۔ بابا آپ کی پاک فوج کے پاس سب سے بڑا نشان حیدر، اور جائیے پوچھ لیجئے گا کیوں زندہ کو نہیں دیتے؟ حقیقت ہے جوش خطابت نہیں، ہوش ایمانی ہے، زندہ کو کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب یہی آتا ہے مولانا زندہ کو دے دے، کیا پتا اگلی جنگ میں بھاگ جائے، توہین اس کی نہیں ہوگی، نشان حیدر کی ہوگی۔ زندہ کو کیوں نہیں دیتے؟ توہین نشان حیدر کی ہوگی۔ تو اللہ بھی ہر کسی کو نہیں دیتا، اس نے اختیار دیا، جو لینا چاہتا ہے شہادت لے لے، جو لے گا اسے درجات دوں گا، جو نہیں لے سکے گا پھر اس کا تذکرہ ایسے ہوتا رہے گا، جو لے گا اس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں ہوتا رہے گا۔ لیکن لفظ کون سا قرآن نے استعمال کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي، جی جو بولے ہیں وہ پاس، جو خاموش وہ بھی پاس۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی اہل زبان بیٹھے ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ، آپ کی زبان اردو خدا سلامت رکھے، آپ کو بھی زبان بھی جیتی رہے، ہم بھی اسی زبان کے علمبردار ہیں، ولو ہم اہل زبان نہیں، لیکن پھر بھی معذرت کے ساتھ اردو کے سینے میں اتنی وسعت نہیں کہ عربی کے سارے الفاظ کو سما سکے۔ یہ آپ کا جزئی راستہ، اسے کیا کہیں گے؟ راستہ کہیں گے نا۔ موٹر وے کو کیا کہیں گے؟ راستہ۔ باہر کوئی اور لنک روڈ ہو اسے کیا کہیں گے؟ راستہ۔ ہاں اگر بہت زیادہ بھی کچھ کیا تو کوئی چھوٹا راستہ تو کوئی بڑا راستہ۔ قرآن میں ہر راستے کے لیے نام مختلف۔ ایک راستہ ہے فی سبیل اللہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فی سبیل اللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ۔ یقین جانیے میں بہت بڑا امتحان دے رہا ہوں اس مائک کی وجہ سے، لیکن میں چاہتا ہوں میں سرخرو ہو جاؤں، ایام آخری ہے، میں گفتگو پہنچا پاؤں، لہذا الحمدللہ میرے گلے کو کچھ نہیں ہوا تھا، آپ انہیں پوچھئے گا بعد میں کہ ان کے ساؤنڈ سسٹم کو کیا ہوا، میں پھر بھی بات پہنچا پاؤں گا، لیکن تھوڑی سی سپورٹ آپ کی چاہیے ہوگی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبیل بھی راستہ، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ۔ سبیل کون سا راستہ، صراط کون سا راستہ؟ صراط راستہ ہے، مثال لے لیجئے قرآن سے، کیا آپ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم؟ شیعہ سنی صاحبان پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بار الہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا رہ، پل پل کرتا رہ۔ ایک مرتبہ سیدھے راستے پہ آ کے جمود اختیار کر لینا کمال نہیں، کیونکہ روایت شاہد ہے الہی لا تکلنی نفسی، میرے اللہ میرے نفس کو ایک لحظہ بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ تو اب سیدھے راستے پہ آ جانا کمال نہیں، چلتے رہنا کمال ہے۔ صراط بھی راستہ، سبیل بھی راستہ۔ یہاں سے چلیں گے ذہنی طور پہ موٹر وے پہ جائیں گے، کیونکہ وہاں لے جا کے مجھے معاونت چاہیے آپ کو مثال دے کے بات سمجھانے کے لیے، اور بالکل پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ آپ موٹر وے پہ جائیے، ڈیفرنٹ ٹریکس ملیں گے یا نہیں؟ کوئی M1، کوئی M2، کوئی M3۔ M2 کی اگر بات کریں تو لاہور سے اسلام آباد تک، M1 کی اگر بات کریں تو ہمارے اسلام آباد سے پشاور تک، M3 کی بات کریں تو یہ آپ کا ٹریک یہی ہے نا؟ اچھا M2 میں M1 ہے، M1 میں M2، 3 میں 4 میں 3، کوئی پاسبلٹی نہیں، کوئی رائے حل نہیں نکلے گا نہیں۔ اچھا
M1 M2 M3 M4 سارے ہیں اپنے اپنے مقام پہ. M1 M2 کو شامل نہیں, 2 1 کو شامل نہیں, 3 4 کو شامل نہیں, 4 3 کو شامل نہیں. اور یہ سارے کے سارے جس میں ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آباد رہی ہے موٹر وے. تو موٹر وے میں M1 بھی ہے, M2 ہے یا نہیں, M3 ہے یا نہیں, M4 ہے یا نہیں. M1 2 3 4 میں موٹر وے ہے, جزئی طور پہ ہے, پوری موٹر وے تو نہیں نا. M1 میں پوری موٹر وے ہے نہیں, جزئی طور پہ ہے. پوری موٹر وے میں M1 ہے. موٹر وے ایک دائرہ بڑا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے, کوئی M1 کوئی M2 کوئی M3 کوئی M4. موٹر وے ہے کلی راستہ, 1 2 3 4 یہ ٹریکس ہیں جزئی راستے. صراط ہے موٹر وے نا, بے رخی برتی آپ کے صاحبان. صراط ہے موٹر وے, سبیل ہے M1 M2 M3 یعنی جزئی راستہ, سبیل کلی راستہ, صراط. آپ یہ نہیں کہتے اہدنا السبیل المستقیم, آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور صراط مستقیم روایت شاہد ہے, صراط مستقیم ہے آل محمد, صراط مستقیم ہے علی. تو مسلمان عالم پکار پکار کے کہتے ہیں میرے اللہ مجھے علی کے راستے کی ہدایت کر. تو فیصلہ تو ہو گیا, کیوں؟ اس لیے کہ کل دین کے انتظام کو ولایت علی کہتے ہیں. یہ رول ماڈل ہے آپ بڑوں کے لیے. سلام سبیل صراط, سبیل جزئی راستہ, صراط کلی راستہ. اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم, میرے اللہ کل دین کی ہدایت. تو کیا کہا تھا جملہ, نتائج سمیٹیے, کل دین ہے علی, کیونکہ اکمال دین ہو رہا ہے علی پہ. سبیل کیوں کہا شہید کے لیے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہہ سکتا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي صِرَاطِ اللَّهِ, کہہ سکتا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي صِرَاطِ اللَّهِ, اس نے کہا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیوں؟ دین کل, اس کی بہت سی جزیات, دین ایک کل, اس کی بہت سی جزیات. اصول دین, فروع دین, فروع دین جتنے ہیں ساری جزیات ہیں یا نہیں؟ نماز, روزہ, خمس, حج, زکوٰۃ, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دیگر اخلاقیات, یہ ساری کی ساری جزیات ہیں. دین ہے ایک کل. اب یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کیونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے, اصول دین اور فروع دین میں. اصول دین تو ہر شخص کے لیے ماننا واجب. فروع دین میں ایک بحث ہوتی ہے. ایک شخص ہے جو فروع دین بجا نہیں لاتا, ایک شخص ہے جو بجا نہیں لاتا, اس کے ساتھ ساتھ منکر فروع دین بھی ہے. مثلا ایک شخص ہے جو بے نمازی ہے, اور ایک وہ ہے جو بے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا منکر بھی ہے. یہ مولوی صاحبان نے ہمیں پھنسا دیا, نہیں معلوم کہاں سے آئی نماز. تو ہاں, یہ اگر کانسیپٹ کوئی رکھتا ہے, دونوں کا معاملہ جدا جدا ہے, دونوں کا معاملہ جدا جدا ہے. ایک شخص جو فروع دین کا منکر نہیں لیکن بجا نہیں لاتا, وہ فقط گنہگار ہے. توبہ کرے گا, خدا توبہ قبول کرے گا, گزشتہ گناہوں کا ازالہ کرے گا, بیڑا پار بچ جائے گا. لیکن ایک جو منکر ہے اثر نو, فقہاء کرام, علماء کرام, شریعت کا متفق فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے. اگر کسی نے کہا نماز دین میں ہے ہی نہیں, وہ کافر. کیوں؟ نماز
کو جھٹلا تو رہا ہے لیکن دراصل وہ تکذیب رسالت کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تکذیب رسالت۔ میں بہت دور لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی نے اگر دین کی ایک جز کو جھٹلایا تو وہ کافر اور تکذیب رسالت کرے، اور جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوا نظر آیا لا خبر جاء ولا وحی نزل لائبت بنو ہاشم بالملک، وہ یزید کے جو ممبر پہ کہتا ہوا نظر آیا، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، تو دین کی ایک جز کا منکر نہیں تھا، کل دین کا منکر تھا۔ تو جو ایک جز کا منکر ہو وہ تو کافر ہو، جو کل دین کا منکر ہو وہ رضی اللہ کیسے؟ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، شیعہ سنی کی بھی شرط نہیں، علی اعظم باللہ یہاں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہم دین کی کسی ایک جز کا انکار کریں، اثر نو کافر، گیا لباس، یہ گئی حیت، تو پھر وہ جو برسر ممبر کل دین کو جھٹلا رہا تھا۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، والذین ماتوا وہم کفار، اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو یہ تو طے ہے کہ یزید کافر تھا۔ تو اب قرآن نے کہا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، شیعہ ہیں شیعہ رہیے، سنی ہے سنی رہیے، لیکن فیصلہ قرآن کا مانیے۔ قرآن نے کہا جو کافر ہو اور کفر کی حالت میں مر جائے اس پہ لعنت کرنا ملائکہ کا بھی کام ہے، بندہ مومن کا بھی کام ہے۔ آواز ہے لعنت اللہ۔ اور اس کے برعکس دوسری آیت مجیدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ کہیں ان پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے۔ اب مجھے آل محمد سے بڑے کوئی صابر دکھا دو تو میں ان پہ صلوات پڑھوں گا، اگر آل محمد کے سوا کوئی اور صابر نہ ملے بلکہ کبھی کبھی صابر ملے تو جو کبھی کبھی صابر ملیں گے میں انہیں رضی اللہ کہوں گا، جو ہر وقت صابر ملیں گے میں انہیں علیہ السلام کہوں گا۔ وہ جو کفر کی حالت میں مر گئے اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، یعنی اللہ بھی تبرہ کرتا ہے۔ بے شمار تو یہ، اور صرف اللہ نہیں ملائکہ بھی، اور جو صابرین ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پہ صلوات ہی صلوات۔ تو بات چل رہی تھی فروع دین کی، اگر کوئی دین کی ایک فرق کا منکر تو وہ کافر، جو کل دین کا منکر تھا۔ لا خبر جاء، صرف دین مصطفیٰ کا منکر نہیں، اور ہم نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی تقریر میں، دین کبھی نہیں بدلا،
شریعتیں بدلتی رہی، وہ کل دین کا منکر، وہ ساری شریعتوں کا منکر، وہ سارے انبیاء کا منکر۔ اب قرآن کے فیصلے کا میں نتیجہ دینے لگا ہوں، جو راہ خدا میں مارا جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صراط اللہ نہیں کہا، سبیل ہے جزئی راستہ، اور جو جزئی راستے کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ یعنی جو نماز کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو روزے کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو خمس کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو زکات کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو تولا کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو تبرہ کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو علی کو پہلا مانتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو علی کے منکروں پہ بے شمار کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو امر بالمعروف کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، جو نہی عن المنکر کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ قصہ مختصر، جو دین کی ایک جز کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو کل دین کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ سید الشہداء کہلاتا ہے۔ سلامت رہے۔ شہید کون؟ سید الشہداء کون؟ ہاں، اور تاریخ کے اندر دو سید الشہداء ملے، ایک حمزہ سید الشہداء، ایک حسین سید الشہداء۔ ضبط آنکھوں پہ رہے، فرق کیا ہے؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ فرق جاننا چاہتے ہیں۔ حمزہ کیا ویسے سید الشہداء جیسے حسین سید الشہداء؟ قطر نہیں، لطافت سے گزروں گا، سمجھ گئے تو شاید کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر نہ سمجھے تو کھول دیں گے بچوں کے لیے۔ حمزہ بھی سید الشہداء، حسین بھی سید الشہداء۔ حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو فرق مریم کی طہارت میں اور بطول کی طہارت میں ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد ہے۔ سلام کے سید الشہداء ہونے میں اور حسین کے سید الشہداء ہونے میں یہی فرق ہے۔ میں بچوں کے لیے کھول دوں بات، شاید نہ سمجھ پائے ہوں۔ دیکھو، بطول سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ، مریم بھی بطول معصومہ، لیکن مریم کانت سیدۃ نساء زمانہا، مریم تھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، سیدہ ہیں، کانت سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ تو جملہ آپ کے حوالے، جو اپنے زمانے کے شہیدوں کا سردار ہو وہ حمزہ سید الشہداء، اور جو قیامت تک کا شہیدوں کا سردار وہ حسین سید الشہداء۔ زندہ باد۔ اپنے زمانے کے شہیدوں کا سردار وہ حمزہ سید الشہداء، جو قیامت تک کے شہیدوں کا سردار وہ حسین ابن علی۔ اور فرق لیں گے، بہت طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حمزہ کی قبر کی مٹی سے بی بی نے تیار کی تسبیح، تو جس کی قبر کی مٹی سے پتھور تسبیح بنائے وہ حمزہ سید الشہداء۔ السلام علی من جعل اللہ الشفاء فی تربتی، جس کی قبر کی مٹی سے زہرا تسبیح بنائے وہ حمزہ سید الشہداء، اور جس کی قبر کی مٹی میں اللہ شفا رکھ دے وہ حسین سید الشہداء۔
سمجھ رہے ہیں؟ کربلا 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 وہ حمزہ سید الشہداء، اور جس کی قبر کی مٹی سے تسبیح تیار ہو وہ حمزہ سید الشہداء، جس کی قبر کی مٹی میں اللہ شفا رکھے وہ حسین سید الشہداء، وہ حسین ابن علی جو کل دین کو بچاتے ہوئے مارا جائے۔ تو اب پتہ چلا کل دین کو بچاتے ہوئے مارا گیا حسین، اور یزید نے کیا کہا تھا؟ لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ میرا موضوع ذہن میں ہے، اکمال دین، احیاء دین، نتیجہ آپ کی جھولیوں میں۔ ناظم ممبر صاحب نے اعلان کیا مجلس سوئم کا، لیکن شاید قبلہ اشتباہ ہوا، اس لیے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا وہ نہیں، لیکن بہرحال ہوئی تو حاضر خدمت، نہ ہوئی تو یہی نتیجہ سمیٹیے گا، کیونکہ شب عاشور اور شام غریبہ تو ہوں گے فقط مسائل۔ یزید نے کہا لا خبر جاء ولا وحی نزل، لائبت بنو ہاشم بالملک، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی، یعنی آدم کا بھی منکر، نوح کا بھی منکر، عیسیٰ کا بھی منکر، یحییٰ کا بھی منکر، پیغمبر کا بھی منکر، جمیع انبیاء کا منکر، تمام صحیفوں کا منکر، توریت کا بھی منکر، زبور کا بھی منکر، انجیل کا بھی منکر۔ فیصلہ کرواؤ ان سے، کیا اذانیں نہیں دیتا تھا؟ اذانیں تو دیتا تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے تو رکھتا بھی تھا، دربار میں ملا بھی بٹھا رکھے تھے اس نے، ظاہری حلیہ تو اسلام والا بنایا ہوا تھا، لیکن دراصل کہہ رہا تھا نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا۔ ادھر زہرا کے بیٹے نے کہا وعلی الاسلام السلام، اس اسلام کو سلام جس کا خلیفہ یزید ہو، جس کا نمائندہ یزید ہو۔ تو کیا حسین نے اسلام کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا؟ مدینہ تو اسلام کے لیے چھوڑا۔ کہا انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ، انما خرجت لطلب الاصلاح امتی جد رسول اللہ، میں رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی فیصلہ کر دیا کہ میں جس اسلام کو پہنچاؤں گا وہ اسلام رسول والا اسلام ہے، یہ جس اسلام کا دعوے دار ہے وہ اسلام سفیان والا اسلام ہے۔ وعلی الاسلام السلام، تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، تکمیل دین، اکمال دین یعنی دین کا مکمل ہونا، احیاء دین یعنی دین کو نئی زندگی ملنا۔ اکمال دین کا نام غدیر ہے، احیاء دین کا نام کربلا۔ مل گئے سارے بولیں گے سلام یا علی یا علی یا علی مدد ہم۔ اللہم صلی علی محمد اکمال دین یعنی غدیر، احیاء دین یعنی کربلا۔ اب زمانہ نہ پوچھا کرے ہم سے کہ کیوں کربلا کو اتنا مناتے ہو، کیوں کربلا کی اتنی تاکید کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ جلوس اعزا جو نکالتے ہیں، یہ جو گلیوں میں ماتم کرتے ہیں، ہم علم کی شبیہ نکالتے ہیں، تمہیں علم یاد آئے، علم سے عباس یاد آئے، عباس سے عباس کی وفا یاد آئے، ہم شبیہ راہوار حسین نکالتے ہیں، تمہیں گھوڑا دیکھو گھوڑا یاد آئے، گھوڑے سے حسین کا زلجلہ یاد آئے، وہاں سے جانور کی وفا یاد آئے۔ یہ ساری کی ساری شبیہات دراصل کربلا پہنچانے کے لیے ہے۔ ہم نکالتے تھے، نکالتے رہیں گے، زور و شور سے نکالیں گے، اس لیے کربلا مناتے ہیں۔ اکمال دین اور احیاء دین ہم کربلا اس لیے مناتے ہیں تاکہ زمانہ غدیر کی طرح کربلا نہ بھلا دے۔ سلام علیکم۔
اس لیے مناتے ہیں تاکہ زمانہ کربلا نہ بھلا دے. ہاں تم سوچتے ہو آج کربلا کس کی تھی کس کی نہیں, کیا خوب لکھا حافظ ناصر نے, یہی سنیے 4 مصرے. اس نے کہا ذکر ہر لب پہ روا دم ہما دم کس کا ہے, اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے. ذکر ہر لب پہ روا دم ہما دم کس کا ہے. 9 محرم الحرام کی مجلس رضا میں بھی ایک جگر چاہیے اتنے گلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے, لیکن یہ علی کا صدقہ میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. ذکر ہر لب پہ روا دم ہما دم کس کا ہے, اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے. فتح کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی, نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا. آواز رہے آپ ناروں میں ہم ایک بات کرتے ہیں. سلام علیکم. سید الشہداء حسین ابن علی. آخری جملہ, کسی کی آنکھ میں اس سے معرفت کے آنسو آئیں گے اور جس آنکھ میں آنسو آئیں گے وہ بھی کھل اٹھے گا, جس میں نہ آئے وہ بھی کھل اٹھے گا. کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ, کتنے خوش نصیب ہیں علی مسجد میں بیٹھے ہوئے 9 محرم الحرام کی مجلس ادا میں شیعہ سنی. کتنے خوش نصیب ہیں ہم حسین کے عزادار, ہم ہیں سید الشہداء کے ماننے والے. کیا رسول کی حسرت نہیں تھی سید الشہداء حمزہ پہ رویا جائے, تو رسول حسرت ظاہر کر کے جن کو رونے کے لیے بلوائیں وہ اور تھے, ان کا مقدر اور تھا. اور جو رسول کی حسرت کی اتباع کرتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے حسین پہ روئے, وہ آج کے دور کے عزادار حسین. آباد رہے آپ. لبیک یا حسین, 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 کتنی بڑی سعادت ہے. آپ سلام کتنی بڑی سعادت ہے. ایک پیغام جوانوں کو دینا چاہوں گا, جب یہ آنسو آ رہے ہوتے ہیں دل نرم ہوتا ہے, مانگو دیگر دعائیں, برا نہیں دیگر دعائیں مانگنا, لیکن حسین سے حسین مانگ لو, حسین سے حسین مانگ لو. تمہاری دنیا سنور جائے گی, تمہاری آخرت سنور جائے گی. یقیناً انشاءاللہ العزیز بروز محشر سیدہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. یہ آنسو گوہر نایاب ہے, نادر موقع ہے آج کی آنے والی شاد. مانگ لو حسین سے حسین کو, کہہ دو مولا مجھے بھی زمانے کا حر بنا, مولا میں بھی خیر بات کہہ دوں گناہ کو, مولا میں بھی الوداع کہہ دوں گناہ کو. اجرکم اللہ. عزادارو, حسین ابن علی خیام میں تو بار بار آتے رہے روز عاشور, لیکن ایک مرتبہ جب آئے ہیں تو کہا یا سکینہ, یا ام کلثوم, یا زینب, تم پہ میرا سلام. اجرکم اللہ. سمجھ گئے کب کہا حسین نے یہ, جب حسین جانے کے لیے آئے ہیں. حسین کا اکبر چلا گیا, عباس چلے گئے, اون محمد
محمد چلے گئے، قاسم مارے گئے، تنہا رہ گیا حسین۔ عزادارو ذرا تصور تو کیجئے، صبح سے جس کو میدان میں بھیجا خود سوار کرا کے بھیجا، اور جب خود جانے لگا زہرا کا بیٹا کہتا تھا عباس تو کدھر گیا؟ اون محمد بیٹے کہاں گئے؟ قاسم و اکبر کہاں گئے؟ او حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیوں نے بڑھ کے سوار کرایا۔ ایک تھا جو سوار کرا سکتا تھا، لیکن بیمار کے پاس جب ملنے کے لیے گئے، کہا اسرار امامت مدینے سے فلاں بیوی سے لے لینا۔ عزادارو ایک مرتبہ یہاں ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے، سید سجاد نے کہا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ کہا قد قتلا۔ کہا عباس کہاں گئے؟ کہا قد قتلا۔ کہا قاسم کہاں گئے؟ قد قتلا۔ جب مثلا 2 3 4 شہداء کا پوچھ لیا، حسین کہتے رہے قد قتلا۔ اس کے بعد اگلا جواب حسین نے خود دے دیا۔ حسین نے کہا سجاد کہاں تک پوچھتا رہے گا، اب یا تو بچ گیا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا میں حسین ابن علی بچ گیا ہوں۔ عزادارو حسین خیام سے نکلنے لگے ہیں۔ چھوٹی اولاد والوں، بیٹی کو معلوم بھی ہو بابا کہاں جا رہا ہے، وہ پھر بھی اپنی ایک عادت پہ عمل کرتی ہے۔ روزانہ بابا گھر سے نکلنے لگے، بابا کے سامنے آ جاتی ہے، بابا آج نہ جاؤ نا۔ بابا سمجھائیں بھی بیٹے میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ نہیں بابا آپ نہ جاؤ، یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ اگر بیٹیاں آل محمد کے گھرانے کی ہو، بیٹی سکینہ جیسی ہو، جانتی تھی صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ حسین کے رہوار نے ایک مرتبہ قدموں کی طرف اشارہ کیا، 4 سالہ سکینہ زوجنا کے قدموں کو تھامے ہوئے کوئی اپنے الفاظ میں کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے کے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، 2 جنازے خیموں سے ایسے نکلے، میں نے شخصیات نہیں کہا، جنازے کہا۔ ایک اکبر کا جنازہ، ایک حسین کا جنازہ۔ ہم سے کہا گیا کہ مولا علی اکبر پڑھ دیجئے، لیکن چونکہ اذان علی اکبر اس بندہ حقیر کے ذمے، تو انشاءاللہ علی اکبر تب سنائیں گے، ابھی حسین سن لو۔ 2 جنازے ایسے نکلے، کریے سوال، وہ تو زندہ تھے، ہاں تھے تو زندہ، لیکن اکبر و حسین خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نکل رہے ہیں، کان میں آواز آئی کاش میرا کوئی بیٹا کربلا میں ہوتا، میں حسین پہ اس کی جان نچھاور کرتی۔ حسین نے دیکھا فضا یہ صدائے بلند کر رہی ہے، کہا اماں فضا میرا بازو پکڑ اور مجھے فوج اشکیہ میں لے جا۔ فضا نے بازو چھڑوایا، زینب و کلثوم نے دیکھ لیا حسین چلے ہیں، آ گئی، کہا ماں بھیا کیا کہتے تھے؟ کہا کہہ رہا تھا مجھے لے جا فوج اشکیہ میں، اور کہنا تمہارا یہ جو ہے دشمن مجھ کا بیٹا ہے، مجھ فضا کا بیٹا ہے۔ بی بی نے ہاتھ باندھ دیے اور کہا اماں تجھے ماں کے حق کا واسطہ لے جا، شاید تیرا سمجھ کے چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شاید تیرا سمجھ کے چھوڑ دے۔ عزادارو آیا میدان میں جنگ کرتا رہا، ایک مرتبہ صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین وعدہ پورا کر۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جسے کربلا کی گرم ریت ملی وہ گرم ریت پھینکتا رہا۔ زہرا کا بیٹا تیروں سے چھلنی بدن، ایک 3 شعبہ تیر، اصغر کی سنت ادا ہوئی، اصغر کے لگا تھا گلے پہ، حسین کے لگا سینے پہ، سامنے سے
نہ کھینچا، ادھر پشت سے نکالا خون کا فوارہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غداروں دو طرح سے ملتا ہے، یا تو ذوالجناح کو پتہ نہیں چلا، یا ذوالجناح اتنی تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ ذوالجناح آگے پہنچ گیا، حسین نیچے اترے۔ ذرا تصور کیجئے گا غداروں، جس کے بدن میں تیر ہو، جس کے بدن میں پرچیوں کے نشان، جس کے بدن میں نیزے، دل دکھے تو معاف کیجیے گا لیکن میں اشارہ کروں گا بلا تشبیہ، جب تیروں کے ساتھ حسین زین سے زمین پہ آیا ہوگا، پھر دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زین سے زمین پہ آ گیا، اور یہی فرق تھا حسن اور حسین کے جنازے میں کہ حسن کا جنازہ تیروں سے چھلی ہو گیا، حسین تیروں کے آسما پہ معلق ہو گیا، اور جب زین سے زمین پہ آیا نہیں معلوم کس بدن کے حصے کا تیر بدن کے کون سے حصے سے نکلا ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ مجھے معاف کیجئے گا، روایت سخت ہے انتہائی، لیکن کیا کروں، آج سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں وہ رخسار جن کے بوسے محمد لیتے تھے، وہ ریش مبارک، ایک مرتبہ شمر کا ہاتھ حسین کی ریش میں ادھر ضربے مار رہا تھا، زہرا کی کمائی ادھر